سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رمضان مبارک کے الحمدللہ برکات رحمتیں ہم لوگ حاصل کرنے کے لیے جمع ہیں۔ رمضان مبارک کی کوئی چیز ویسی ہے جس کو انسان غفلت میں ضائع نہیں کر سکتا۔ ہر گھڑی اللہ پاک نے اس کی قیمتی بنائی ہے، کیونکہ صرف اس میں اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے نہیں رجوع کیا۔ عبادت تو سارا سال کرتے ہیں ہم، لیکن اصل رمضان کی قیمت یہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کے ذریعے سے ہمارے پورے دین کو تازہ کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت صورت دو چیز انسان کی ہوتی ہیں، ہر چیز کی دو صورتیں ہیں، ایک حقیقت ہے ایک صورت ہے۔ صورت کا معاملہ ایسی ہے جیسے چھلکا، اور حقیقت کا معاملہ ایسا ہے جیسے مغز۔ آدمی جس طرح ہے، ایک صورت ہے ایک اس کی حقیقت ہے۔ صورت تو ہماری یہی ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور حقیقت اس کی جو ہے وہ روح ہے۔ انسان جو ہے وہ کام ایسی کرتا ہے کہ زیادہ طور صورت کو لیتا ہے، صورت کو دیکھتا ہے، ظاہر کو دیکھتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھیں ظاہر پہ اس کو طرف زیادہ توجہ رہتی ہے، حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ جیسے ہم اپنے جسم کی طرف زیادہ فکر مند رہتے ہیں، ذکر کی پرویش، ذکر کے دے اپنے جسم کی طرف زیادہ متوجہ رہتے ہیں، جسم کے ہم ورزش کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اس کو صحیح کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں، لیکن روح کی طرف بہت کم لوگ متوجہ ہوتے ہیں جو اس کی حقیقت ہے۔ ظاہر جو ہوتا ہے ہمیشہ مٹ جانے والا ہوتا ہے، ناپید ہوتا ہے۔ جسم جو جائے گا کتنی اس کو بنا لیں، کتنی اچھا کر لیں، لیکن ایک دن لوگوں نے اس پر مٹی ڈال دینی ہے، اور مٹی کے بعد پوچھنا کس نے جسم گیا کہاں، کیڑوں نے کھا لیا جسم کو، کس نے کھایا۔ لیکن اس کی جو حقیقت ہے، روح ہے، وہ مرنے کے بعد بھی ویسی قائم رہتی ہے، اور وہ اب تک چلتی ہے، آخر تک چلتی ہے۔ قرآن کی پیچیدہ حقیقت ہے اور ایک ظاہر ہے، نماز کی بھی ایک حقیقت ہے اور ایک ظاہر ہے، عبادات میں بھی ایسے ہی سب کچھ ہے۔ رمضان جو ہے اس کی بھی ایک ظاہر ہے اور ایک حقیقت ہے۔ تو ظاہر تو یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، یہ ایک ظاہری کیفیت ہے رمضان کی، یہ منسلک ہے اس کے ساتھ۔ لیکن اس کی حقیقت بھی ہے ایک روزے کی، اور وہ حقیقت جو اس کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ حقیقت رمضان کی جو یہ ہے وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقی بنانا چاہتے ہیں۔
پھر متقی کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ متقی اس لیے بنانا چاہتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکا ہوں میں، کہ ہمارا مقصد جو آنے کا وہ تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، بھولے ہی ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہمیں پھر ٹریک پہ ڈالتے ہیں تاکہ ہم مقصد پہ چلنے پڑے۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی رمضان میں آنے کے بعد بھی ہم ٹریک پہ نہیں چلتے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لیا ہم نے، پورا کام کر لیا، عبادات کر لی، اس میں ہم نے پورا کام کر لیا۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے، اس کی حقیقت اور ہے۔ حقیقت یہ ہے رمضان کی کہ بھائی ہم وہ چیز حاصل کریں جس کے لیے ہمیں رمضان دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں رمضان جو دیا ہے وہ تقوی کے بننے، متقی بننے کے لیے، ہماری اصلیت کو بتائے کہ تمہارا مقام جو ہے وہ آخرت میں تقوی سے ہے۔ متقی ہونا انسان کا جو ہے وہ اصل کام ہے۔ متقی کیا ہے؟ متقی ہے تقوی اختیار کرنے والے کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر باقاعدہ چلتا ہو، جو اللہ نے ہمیں انسٹرکشن دی ہے، ہمیں بتایا ہے، اس پہ انسان پابند ہو اور اسی پہ قائم ہو اور اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہو، تو اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ متقی ہے۔ الحمدللہ تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، بس یہ ہے معاملہ۔ یہ بات ہے ساری کہ ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی بننے کے لیے ہمیں مطلب متقی کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پہ باقاعدہ چلیں اور مکمل چلیں باقاعدہ۔ پھر دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مدد فرمائی رمضان سے، اور رمضان میں یہ چیز ظاہر کی اور بتایا عقل مند لوگ سمجھنے کے لیے کہ بھئی یہ جو چیز ہے تقویٰ بننے سے جو تمہیں چیز روکتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ تمہارا نفس ہے، نفس ہے، خواہشات ہیں، نفس ہے، شہوات ہیں جو تمہیں متقی بننے سے روکتے ہیں۔ یعنی جب تم ارادہ کرتے ہو کہ ہم تقویٰ اختیار کریں، متقی بنیں، تو پھر چیز کون سی ہے تمہیں رکاوٹ بنتی ہے، روکتی ہے؟ وہ ہے نفس، شہوات۔ سمجھ آئی بھائی؟ متقی ہوا کہ ہم نے اس زندگی میں متقی بننا ہے، متقی بن کے رہنا ہے۔ لیکن متقی بننے کے لیے بڑا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں وہ سارے اعمال جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر چلنا ہے۔ اس پر چلنے کے لیے جو رکاوٹ آ رہی ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے؟ نفس ہمارا ہے، اس کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ہم نے اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے اتنا سمپل وے آ گیا کہ سارے جتنے بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، یہ سارے ہیں، صرف عبادات ہے، اخلاقیات، یہ سارے اس میں آتے ہیں۔ اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، عبادات ہے، معاشرہ ہے، میل جول ہے، یہ سارے اللہ کے احکامات میں انسان کیا ہے۔ ہمیں سب پتہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا پتہ ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں۔ حالانکہ سارا دین ہے، اخلاقیات بھی دین ہے، معاملات بھی دین ہے۔ یعنی ایک انسان نمازی ہے لیکن اس کے معاملات غلط ہیں، اس کا میل جول غلط ہے، لوگوں سے حقوق نہیں دے رہا، بیکار ہے، آخرت میں جہنم اس کے لیے۔ تو متقی بننے کے لیے کیا ہے؟ نہ صرف عبادات کو بلکہ تمام جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، یا وہ معاملات کی شکل میں ہیں، یا عبادات کی شکل میں ہیں، یا اخلاقیات کی شکل میں ہیں، یا معاشرے کی شکل میں، سارے کے اندر سارا ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔
ٹھیک، سارے حکم کو ماننا ہے. ہم نے اپنے گھر کے سے لوگوں کو اسی مطابق کام کرنے، پڑوسیوں سے بھی اسی کام کرنا ہے، معاملات اپنے صحیح کرنے ہیں، میل جول صحیح کرنے ہیں، تجارت کے معاملات سے کرنے ہیں، بزنس جو بھی معاملات ہیں ان سے تعلقات ہیں، سب کے اندر وہ ہمارے کیا ہوں؟ اللہ کے احکامات کے مطابق ہوں. فی سلم کافہ، داخل ہو جائے مکمل طور پر اسلام. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں جو نماز پڑھ رہا بڑا نیک آدمی ہے، جو حج ٹکایا جا رہا ہے بڑا نیک آدمی ہے. اور ایک ظاہری عبادات کو ہم نے دین سمجھ لیا پورا. عبادات کا حکم جو دیا اللہ نے 5 چیزیں ہیں اسلام میں. دیکھیں، کلمہ شہادت پڑھتا ہے آدمی، پھر نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، ساری عبادات میں آ گیا نا. بس یہ یاد ہے، اور یہ بھی پورا نہیں کر رہے اس میں ہوتا. باقی سارا جس پہ ہم نے ہاتھ رکھا ہے اس کو اللہ معاف کرے گا، اللہ معاف کرے گا، اللہ ٹھیک کرے گا. کوئی زندگی کے دوسرے معاملات، اسی لیے اکثر لوگ شکایت نہیں کرتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ فلانی سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے، فلانی چیز ہو گیا، ہم نے تو وظیفے بھی کر لیے، ہم نے تو فلاں بھی کر لیا، ہمارا وہ کام صحیح نہیں ہو رہا، ہم تو عمرہ بھی کر کے آئے ہیں جی، ہمارا فلاں کام بھی نہیں ہو رہا، حج بھی کیا ہم نے کام نہیں ہو رہا، اتنے وظائف بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو 4 چیزیں دوسری ہیں ان کو دیکھا آپ نے جھانک کر کے کہاں آپ کیا کام کر رہے ہیں. کوئی دیکھا آپ کا ماں سے آپ کا کیا تعلق ہے، باپ سے آپ کا کیا تعلق ہے، بھائی بہنوں سے آپ کا کیا تعلق ہے. اگر کاروبار میں ہے، بزنس میں، تو آپ کا بزنس کے لوگوں سے کیا تعلق ہے، دن دن کیسا ہے آپ کا، کاروبار کیسا ہے آپ کا. نہیں سمجھ پا. تو یہ چیزیں سمجھانے میں رمضان آیا ہے. ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں بھائی ہمیں دیکھنا ہے ان تمام معاملات کو ہمیں صحیح کرنا ہے. ایسے ہے نا، ہم سمجھتے بس 10 قرآن ختم کر دو رمضان مل گئی ہے، تراویح جس نے پڑھ لی رمضان مل گئی ہے. حالانکہ اس پہ کوئی تراویح کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کر کے جا رہا ہے، کوئی پہلے تو پھر کوئی کہتا ہے قیام اللیل ہے، کوئی کہتا ہے تہجد ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ بھی نہیں پتا لوگوں کو. تو اتنے کھٹے میں انسان جا رہا ہے، تو اس کا آسان حل ہمیں رمضان نے بتایا ہے کہ صرف یہ رمضان یہ نمازیں پڑھانے نہیں آیا ہمیں کہ بڑا خوش ہو گئی نمازیں صحیح ہو. رمضان جو آیا ہے وہ حقیقت میں تو پورا دین صحیح کرنے آیا ہے ہمارا. بات سمجھ گیا، پورا دین صحیح کرنے آیا ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ایک گر بتایا ہمیں. جب پورا دین صحیح ہوتا ہے تو انسان کیا بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے، متقی. انفارچونیٹلی بدقسمتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جس نے ظاہری عبادت پوری کر لی متقی ہو گیا. یہ ہوتا ہے بلکہ متقی تو وہ ہوگا سارے معاملے کے اندر فیصل میں مکمل طور کے اسلام میں جو ماشاءاللہ صحیح حساب کر رہا ہوگا اپنی زندگی کا. بیوی کے حق دے رہا ہے، بچوں کے حق دے رہا ہے، ماں کے حق دے رہا ہے، باپ کے حق دے رہا ہے، پڑوسیوں کے حق دے رہا ہے، کاروبار صحیح کر رہا ہے، کسٹمر صحیح ہے اس کے، دکان اگر نوکری کہیں کرتا ہے جہاں نوکری کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کے معاملات صحیح ہیں. جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مسجد میں کر رہے ہیں، باہر کر رہے ہیں، دکان پہ کر رہے ہیں، کاروبار پہ کر رہے ہیں، پھر ملازم کے اور جو باس ہے اس کے ریلیشن آپس میں صحیح ہیں. دیٹ از دا اسلام. یہ اسلام ہے. جب اس اسلام پہ چلتا ہے تو پھر جنت کی باتیں کریں آپ. پھر وہ سوچیں محلات جو محلات لگے ہوئے تھے، صرف ایک ہی حصے پہ عبادت کر کے آپ محلات نہیں لے لیں گے عبادات. بات تو رمضان یہی چیز دکھانے ہے کہ تورے فلاں باقی سارے معاملات تیرے صحیح ہیں. تو پھر یہ تو سارے ٹاپک بکھرے ہیں نا ہمارے سارے، کتنے زیادہ ہیں جی. یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، نمازیں صحیح نہیں ہو رہی تو یہ کیسے صحیح ہوگا، اخلاق کیسے صحیح ہوں گے، اچھا خدمت کیسے بنیں گے. تو بہت بڑی بڑی باتیں. ایک اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ بڑے
کہتے ہیں میں نے تجھے متقی بنانا ہے تو سب چیز کا حل میں نے ایک میں رکھ دیا ہے. میں نے ایک چیز میں رکھ دیا ہے کہ جو چیز میں رمضان میں تمہاری صحیح کر رہا ہوں وہ حقیقت میں پورے دن کو صحیح کر رہا ہوں. صرف عبادات کو صحیح کرنے نہیں ہے، پورے دن کو صحیح کرنا ہے. اب یہ ہے کہ سب یہ عبادات نہیں، پورا دین جب ہمارا صحیح ہو جائے گا تو پھر ہم متقی ہوں گے. اور کہتے ہیں لعلکم تتقون، اور تو نے رمضان کے اندر تقوی اختیار کر کے نکلنا ہے، متقی بن کے نکلنا ہے. تب اللہ سمجھے گا کہ تو نے میرے اس رمضان کی قدر کی ہے اور تم واقعی مانا ہے میرے رمضان. صحیح نا بات بھائی؟ تو اب یہ ہے کہ بھائیو کیا بتایا ہمیں رمضان میں کہ تقوی کے لیے تمہیں جو سب سے بڑی چیز روکتی ہے. اب تقوی جہاں لفظ آ رہا ہے نا وہ سمجھ جانا کس چیز کا نام ہے. تقوی کی چیز کا نام ہے کہ پورے اسلام پہ عمل کرنا. یہ اب جب بھی تقوی کا لفظ بولوں نا یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ایک حصہ ہے. جب کہا جائے نا متقی بننا ہے تو فوراً یہاں آپ کو دل میں خیال آنا چاہیے کیا کہ پورے اسلام کی بات ہو رہی ہے. یہاں پورے پانچوں جتنے چیزیں ہیں اسلام کے ان سب کے لیے کی بات ہو رہی ہے، ایک کے لیے نہیں ہو رہی ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز بٹھا دی گئی ہے. تو جب اللہ متقی ہونے کی بات کرتا ہے، تقوی کی جہاں بات کرتا ہے قرآن میں، اس کا مطلب ہے مکمل طور پہ جہاں پہ میرے احکامات اتر رہے ہیں ان تمام جگہ پر میرے احکامات کے مطابق تو نے عمل کرنا ہے. تو ان تمام جگہوں پہ جو چیز روکتی ہے ہمیں متقی بننے سے، ایک کام کرا دیا دوسرا چھوڑا دیا تیسرا کرا دیا، وہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ یہ جو ظاہر کر رہا ہے جو ہمیں رمضان میں ظاہر کی ہے وہ کیا ہے؟ شہوات ہے. جڑ پکڑ لی، جس طرح میں نے کل کہا تھا نا اللہ نے جڑ پکڑ لی. اگر ہم اپنی شہوات پہ قابو کر لیں تو ہم متقی بن جائیں گے. That's the message. سمجھ آئے گی بات؟ اس غور فکر کے لیے رمضان دی کہ اگر تو نے اپنی شہوات پر قابو کر لیا تو کیا بن جائے گا؟ متقی، یعنی مکمل طور پہ اسلام پہ عمل کرنے والا بن جائے گا. صرف یہ نہیں تو نمازی ہوگا، نہیں تو بلکہ بہترین اخلاق کا مالک ہوگا. بہترین اخلاق تیرے اندر ہوگا، بہترین معاشرت تیرے اندر ہوگی، بہترین انصاف تیرے اندر آ جائے گا. یہ سب لائن کو جو برباد کرنے والی چیز ہے ہماری، وہ کیا چیز ہے؟ شہوات ہے. دیکھیں ایک بڑی خوبصورت آپ کو نقطہ پیش کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. 3 نقلوں کو پیدا کیا اللہ نے، انسان، فرشتے ہے نا، انسان جن بھی آ گئے، اور کیا ہے؟ جانور. کیا چیز ہے؟ 3 مخلوق اللہ نے پیدا کی. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو 2 چیزیں عطا فرمائی. ایک چیز دی، کیا؟ عقل دی، شہوت نہیں دی. شہوت سمجھ رہے ہیں نا، خواہشات نفس. فرشتوں کو کیا دیا؟ عقل دی، شہوت نہیں دی. ٹھیک ہے. جانوروں کو پیدا فرمایا اللہ، جانوروں کو شہوت دے دی، عقل نہیں دی. کسی بھینس میں عقل ہے؟ بس سمجھتی ہوگی بات. گائے میں عقل ہے؟ جانوروں میں کیا ہے؟ عقل نہیں ہے. محدود عقل ہے، محدود عقل ہے. اور جو اپنی سمجھتے ہیں محدود عقل کیا مطلب ہوتا ہے؟ اپنی خواہش کو جو پورا کرے وہ عقل ہے ان کے پاس. اتنی عقل ہے کہ چارے کھاتے رہیں گے، کھاتے ہی رہیں گے، پیٹ بھرتا ہے بھرتے ہی رہیں گے، کیونکہ شہوات سے پوری بھرے ہیں وہ ان کی. اور کھاؤ پیو بس، ان کو دوسرا کام نہیں آتا. وہ کون ہے؟ جانور. فرشتے کیا ہیں؟ ان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دی ہے. عقل سے کیا مراد؟ کہ اللہ کو پہچاننے میں، معرفت کو حاصل کرنے میں، عرفان کو حاصل کرنے میں بہترین عقل ان کے پاس موجود ہے. لیکن شہوات نہیں ہے. وہ کبھی عورتوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ کوئی اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے، انہیں کوئی کھانے کی بھوک نہیں لگتی، ان کو کچھ چیز نہیں ہے. سمجھا رہی بات؟ فرشتوں کو دی عقل، شہوت نہیں دی. شہوت نہیں تو کیا بن گیا؟ وہ فرشتے بن گئے. آپ سننا بات. جانوروں کو شہوت دے دی، عقل نہیں دی، سمجھ نہیں، وہ کیا بن گئے؟ جانور بن گئے. انسان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟
انسان کو شہوت بھی دے دی اور عقل بھی دے دی. ماشاء اللہ. سمجھا رہی بات؟ بیچ میں آ گئے. اب کیا ہے؟ نہ وہ فرشتوں میں ہے اور نہ کس میں ہے؟ جانوروں میں ہے. کیونکہ عقل بھی اس کے پاس ہے اور شہوت اس کے پاس ہے. اب یہاں بیچ میں دے دی کہ تم نے متقی بننا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے میری پوائنٹ؟ صاحب کیا دے دیا؟ خلق جن والانس لیعبدون. اب تم نے یہاں متقی بن کے دکھاؤ مجھے. سبحان اللہ. اب بننا ہے متقی. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. کیا کیا؟ اگر آپ شہوت کو کنٹرول کر دیتے ہیں، شہوت کو نکال دیتے ہیں، تو کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ملائک بن جاتے ہیں. ملائک کی صفات پیدا ہو جائیں گی آپ کہ ان میں شہوت نہیں ہے. اگر آپ نے شہوت کو بڑھا لیا، شہوت کے غلام ہو گئے، تو کیا بن جائیں گے؟ جانور بن جائیں گے. تو ہر چیز اب فیصلہ کس پر ہے ہماری زندگی کا؟ شہوت پر ہے، نفسانی خواہشات پر ہے. کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کیا، قابو کیا، تو وہ کس مقام پہ پہنچتا ہے؟ فرشتوں کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے. لائق کا درجہ ملتا ہے اس کا. کہتے ہیں جی اللہ والے یہ کرتے ہیں، اللہ والے وہ کرتے ہیں. یہ تو وجہ ہے انہوں نے اپنی شہوات پہ قابو کر لیا ہے، تو ان کی صفات کس سے مل گئی؟ ملائک سے مل گئی. اور جن لوگوں نے اپنے شہوات کو بڑھایا ہوا ہے، ان کا کام دیکھیں ایک ہی ہے: کھانا پینا، سوچنا، مال بنانا، مال کھانا، جھوٹ بول دینا، سچ بول دینا. کچھ ان کو دوسرا پتہ نہیں. ان کے ساتھ ان کی کیا ہے؟ ان کی شہوات بھری پڑی ہے. تو آسانی سے اپنا اندازہ لگا سکتے ہیں جب ان کی شہوات بڑھ جائیں گی تو وہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے کہا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان. قتل کرنا معمولی بات، جانوروں کو مار دیتا ہے. بس ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. جس طرح جانوروں کا مطلب ایک ہی ہے، اپنی خواہش کو پورا کرنا. بس سب سے زیادہ اس کو وہی اپنی ایک ہی چیز پہ لگا رہتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کدھر ہیں، ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. دیکھا رمضان کا پاک. تو رمضان نے کیا کام کیا؟ اس نے یہ کیا کہ ان کی شہوت کو جو ہے ختم کر دیا جائے تاکہ ان کا عروج ملائک تک پہنچ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندہ رمضان میں اس کا مثال دے دی اللہ پاک نے، مثال دی رمضان میں کس طرح اس نے ہماری شہوت کو خود ہماری مدد کر کے قابو کیا. الحمدللہ. اس کے لیے ہمیں روزہ دے دیا. سمجھا؟ اس کے لیے کیا دے دیا؟ روزہ دے دیا. یہ کیوں دیا؟ کہ شہوت کو اللہ تعالیٰ قابو کرنا چاہتے ہیں ہماری، بتانے کے لیے کہ تجھے میں نے متقی بنانا ہے. تو اگر تُو نے متقی بننا ہے تو پوری زندگی تو اپنی شہوت پہ قابو پا اس طرح، جس طرح تو رمضان میں اپنی شہوت پہ قابو پا رہا ہے. آج اس رمضان میں تو میں نے تیری شہوت کو قابو کر دیا. کس کے ذریعے؟ روزے کے ذریعے. کل تو نے خود محنت کرنی ہے اور سمجھ جانا ہے کہ یہ جہاں میں ٹھوک مار رہا ہوں، جہاں میں غلط کام کر رہا ہوں، شہوت میری اونچی جا رہی ہے، تو اس کو فوراً نیچے لے کے آنا ہے. تو نے کہا نہیں، اس کو تمہیں ختم کرنا ہے. اب پھر طرز زندگی کے ساتھ رکھے کہ بھائی میرے میں خواہشات پیدا، دنیا کی خواہشات پیدا ہو گئی. میں یہ تو جانور والا کام شروع ہو گیا. کھانا پینا، بس سونا، بیوی بچے، اور یہ پیدا کرتے رہو، شادی کرتے رہو، ایک کے بعد دو چار. یہ نہیں، یہ تو یہ جانوروں کا کام میں لگ گیا ہوں. اس کے بعد یقین ہے میری شہوت جو بڑھ گئی ہے، فوراً اپنے آپ کو کنٹرول کرے آدمی، اس شہوت کو ختم کرنا شروع کر دے، انسان نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمجھائی بات میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا؟ اب اللہ نے ہمیں ایک چیز بتائی ہے ماشاء اللہ، کہ شہوت کو تم کیسے قابو کر سکتے ہو. اللہ نے ہمیں طریقہ بتا دیا. اس طریقے کو ہم نے پوری زندگی میں استعمال کرنا ہے. کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ روزہ دیا. ٹھیک ہے نا؟ روزے میں کیا فعل ہوتا ہے ہمارا؟ مین فعل کیا ہے؟ نماز و حج تو کرتے رہتے ہیں ہم. سمجھتے ہیں روزے کا مین فعل یہ تراویح پڑھ لو. تراویح کو ہم بتا دیں جھگڑے ہی تراویح کا، تو پتہ ہی کسی نے کتنی کرنی ہو، کیا کہاں پڑھنی ہے، مسجد جماعت میں پڑھنی ہے، گھر پڑھنی ہے، کدھر پڑھنی ہے، کچھ پتہ نہیں لوگوں. اصل چیز کیا ہے کہ روزہ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے دیا ہے؟ کہ شہوات کو لڑنا
شہوات کو کم کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے رمضان میں. سمجھا نہیں بات ہے؟ اب آپ دیکھیں روزہ میں کیوں دیا؟ ہماری کلاس ہو رہی روزہ کیوں دیا؟ کہ اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا سیکھیں ہم روزے میں. روزے میں کیا خاص چیز ہے؟ کیا خاص چیز ہے؟ سوچیں. جو خاص چیز ہوگی اسی ذریعے ہم کنٹرول کر سکیں گے. روزے کے اندر خاص چیز اللہ جو ایک رکھی ہے وہ کیا ہے؟ پیاس اور بھوک پہ کنٹرول. تو بتایا یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اگر تو اپنی شہوات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تو سب سے مین چیز یہ ہے کہ تو اپنے بھوک اور پیاس کی طرف توجہ رکھ. سمجھ آ گئی بات؟ آپ سنیں جملہ دے رہا ہوں آپ کہ سب سے بڑا شہوات کا جو خواہشات کا جو سر چشمہ ہے، سر چشمہ سمجھتے ہیں؟ سینٹر، مین سینٹر ہے، وہ کون سا ہے؟ پیٹ. کیا ہے؟ پیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیٹ پہ سب سے پہلے قابو کیا کہ یہ پیٹ جو ہے نا، یہ یہاں سے خواہشات انسان کی پیدا ہوتی ہیں. روز حشر کے اندر جو سب سے زیادہ مقام پانے والی قوم اٹھے گی اور جس کے سب سے اعلیٰ درجات ہوں گے روز حشر میں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جس نے اپنی بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کیا ہوگا. بھوک اور پیاس پر دھیان دیا ہو. اب سننا ذرا بات غور سے. بھوک اور پیاس پہ جس نے کنٹرول کیا ہوگا سب سے اعلیٰ مقام پہ. کیوں کہ بھوک پیاس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے شہوات کو کنٹرول کیا ہوگا اس کے ذریعے سے. وہ اعلیٰ ترین مقام پہ ہوں گے کل حشر کے دن، وہ عورت اور مرد. تو یہ سب سے بڑا جو ہمیں شہوات کا مرکز ہے نا ہمارا، جہاں سے سب بمبر نکلتا ہے نافرمانی کرانے کا، وہ کیا جگہ ہے؟ پیٹ. پیٹ ہے. حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کتنے درجے کے آدمی ہیں. 2 سال کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ جہنم کا لباس تارکول جو ہوتے ہیں، تارکول سمجھتے ہیں جو سڑکوں میں ڈالتے ہیں، حدیث میں آتا ہے جہنمی لباس ہوگا جو جہنم کو پہنا. اللہ معاف فرمائے ہم سب کو. وہ ایک لباس جو ہوگا تارکول کا لباس پہنا جائے گا. یعنی تارکول جو بہت سخت گرم ہوتا ہے جو سڑکوں میں ڈالتے ہیں اس کو تارکول کہتے ہیں. اس تارکول کے لباس جہنم کو پہنایا جائے گا. ان کا لباس ہوگا یہ آگ کے اوپر آگ کا لباس. تو دیکھا میرے والد کو نے وہ لباس پہنایا. تو میں نے کہا والد سے پوچھا کہ بجائے یہ آپ یہ کیسے لباس پہنا ہے؟ جہنم کا لباس آپ نے پہنا ہے. کہنا بالکل بیٹا، اس لباس کو پہنانے کا ذمہ دار میرا نفس ہے. اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ نفس سے بچنا. مجھے نفس نے یہاں تک پہنچایا ہے. اتنا بڑا جو اللہ نے ہمیں مہینہ دیا ہے بھائیو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے. انسان دھوکے میں رہتا ہے. کامیاب انسان وہ ہوگا جس نے اپنے نفس پر قابو پایا ہوگا. نفس ختم نہیں ہوتا ہے. نفس ختم ہو جائے تو گیم ہی ختم ہو جائے. یہ تو فائٹ ہے ٹل ڈیتھ. اس کے ساتھ ہر وقت انسان کا مقابلہ ہوتا ہے، ایوری ٹائم ایوری لمحے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دشمن ہوتا ہے جس ہم دشمنوں سے لڑتے ہیں. دشمنوں سے فائٹ ایک وقت تعین تک ہوتی ہے. لڑیں جنگ کتنے دیر چلتی ہے ہماری دشمنوں سے آ کر لڑائی چل رہی ہے 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال ایک وقت ختم ہو جائے گی. لیکن جو فائٹ نفس کی ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ چلتی ہے. وہ ہمیشہ چلتی ہے، وہ رکتی نہیں ہے، وہ موت تک چلتی ہے. اس سے غافل انسان تو کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ایسی تھوڑی اللہ نے اتنا بڑا مہینہ دے دیا ہمیں. سنا ہے یہ سب باتیں یہ حقیقت بتا رہا ہوں. یہ حقیقت ہے رمضان ہے جو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ صورت رمضان نہیں ہے.
عام طور پر یہی سنتے ہیں آپ، بس یہ رمضان آ گیا، اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، اتنی تراویح پڑھنی ہے جی، اتنے صدقات دے دینا، اتنا فلاں کر لینا، اتنا فلاں، سب یہی بتاتے ہیں نا. کسی نے بتایا کہ حقیقت رمضان کیا ہے؟ کہ رمضان میسج کیا دے رہا ہے تمہیں؟ وہ سیکھو. الحمدللہ وہ یہ چیز پر آؤ. یہ بھی ٹرخا مار رہے ہو، رمضان کے اندر بھی ٹرخا مار رہے ہو، اس کو ضائع کر رہے ہو اپنا تم ان معاملات کے اندر. تو بتایا شہوات کا سر چشمہ کہاں پر ہے؟ پیٹ ہے. سارے خواہشات کا مجموعہ انسان کے پیٹ سے نکلتا ہے. دیکھ لیں آپ کیسے اللہ نے پھر مثال دی تھی کہ روزہ رکھ کے دیکھنا. تو یہ تو روزہ ہمارا کبھی بھی تھوڑا ہے، دوپہر کا روزہ ہو بھی 20 گھنٹے کا، اور رکھا اس نے روزہ، گرمی پڑی سخت، اس کو کہیے گا چلا بھائی ڈانس دیکھتے ہیں کسی لڑکی کا، وہ کہے چھوڑیا دبا ہوا لڑکی کا ڈانس دیکھ دل کرتا ہے میرا، چل جا وہ برا کام کرتے. کوئی شہوت پیدا نہیں ہوگی اندر، دبی ہوں گی ساری. جیسے ہی شام کو پیٹ کے اندر گیا نا کھانا، تو پھر وہ زندہ ہونا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. کتنا اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کلیئر بتائی یہ بات عقل مند والوں کے لیے جو خوف رکھتے ہیں آخرت کا. تو یہ اصل جو چیز ہے انسان کے پیٹ ہے، وہاں سے انسان کی شہوات جنم لیتی ہے. تو جس نے اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لیا الحمدللہ، وہ حشر کے اندر اعلیٰ ترین مقامات پا گیا، وہ شخص وہ متقی ہو گیا. اب پیٹ کا مطلب سمجھیں. پیٹ پہ کنٹرول کرنے کا مطلب بھی دو، ظاہر ہے ایک باطن ہے. اس کا بھی ظاہر تو یہ ہے کہ جو ہم روزوں میں کر رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، یہ ظاہر ہے. اس کھانے پینے چھوڑنے سے آپ متقی نہیں بن سکتے. جو آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. کھانا پینے چھوڑنے سے کبھی آپ کا نفس متقی نہیں بنیں گے، آپ نفس نہیں مرے گا. جبکہ حقیقت بھوک اور پیاس کی نہیں چھوڑیں گے آپ. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت پیاس بھوک پیٹ، حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہے رزق حرام نہ کھائیں نہ حلال کھائیں. تو اشارہ یہاں دیا گیا ہے اس پر روزے کا کہ سدا روزے رکھنے سے معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو ایسا کنٹرول کرو کہ جیسے تم روزہ کھولنے کے وقت ہم نے حرام کھا لیا، روزہ برباد، خلاص. حرام سے روزہ کھولنے کے بعد روزے کی نورانی ختم ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتا ہے. تو مقصد بھوکا پیاسا اللہ کا کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو تو نے بچانا ہے حرام سے. یہ حقیقت روزہ ہے. ایک تو ظاہر روزہ ہے نا، کھائے پیا ہم نے شام کو کھا لیا، اب یہ نہیں پتا ہم نے ہے تو بھوکے خواہش کو دبانے کے لیے، لیکن شام کو کھانے جب بیٹھے تو پتہ ہی نہیں کیا کھا لیا. جیسے مرنے کے بعد بزرگ نے دیکھا نا، حضرت حاضر اپنے والد کو، کیا ان کو زندگی پتا تھا کہ یہ دوزخی ہوگا، یہ جہنمی ہوگا، اس کو جہنم کا لباس پہنایا جائے گا؟ نہیں پتا تھا نا. سب کچھ کرتے ہوئے لیکن ان کے بیٹے کو دکھا دیا. میں نے چند لوگوں کو خواب میں دیکھا، اللہ نے اس لیے دکھایا مجھے کہ یہ حال ہوگا تیرا اگر تو صحیح نہیں ہو تو. بہت ہی معتبر لوگ تھے، ولایت کے درجے دیے تھے لوگوں نے ان کو، بلی یہ بڑا عاشق ہے، یہ تو فلاں، سب چلتا تھا ان کے ساتھ. دنیا میں نہیں ہے، اچھے دوستوں میں ہمارے رہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ہم بھی یہی سمجھتے تھے.
لیکن میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو بڑا عجیب معاملہ دیکھا. وہ دسا یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ رتبہ عنایت فرمایا، نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مخلوق کی طرف جھکنے اور مجھ سے باتیں کرنی ہے. تو اچھا مجھے ہی نہیں پتا ہوگا تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ نہیں سمجھے بات؟ مجھے پتہ نہیں ہوگا تو میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ چیزیں مجھے دکھائیں. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے خواب میں خیال میں یہ تھا کہ کسی اونچے مقام پہ ہوں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، بہت درود پڑھتے تھے، بہت نعتیں سنتے تھے، بہت عاشق تھے، فلاں تھے. گارنٹیڈ لوگ کہتے تھے، گارنٹیڈ. ان کی حالت بھی ایسی تھی، جہاں نبی کا نام آتا تو آنسو جاری ہو جاتے تھے. میں نے جب ان کو خواب میں دیکھا تو وہ بہت معمولی سا ایک کمرہ ہے، کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں. تو انہوں نے پیٹ ان کا اس طرح پھلا ہوا ہے اور اس طرح ہاتھ رکھا ان پیٹ پر اس طریقے سے. میں نے غور سے دیکھا، تھے وہی. میں گیا ان کے تو مسکرائے، بس ایسے کرتے رہے جیسے اندر پیٹ کے پتہ نہیں نہ جانے کیا. اب یہ عذاب جو آخرت کے اوپر عذاب ایسے ہیں ہوئے نا، اسی قسم کے عذاب ہوں گے. تو آج وہ بات سمجھ آتی ہے کہ ساری کامیابی انسان کی ہے جس نے اپنے پیٹ کو بچایا. سمجھ آ گئی بات؟ یہ روزہ پیغام دے رہا ہے کہ اصل بھوکا پیاسا وہ شخص ہوگا، سبحان اللہ، اصل بھوکا پیاسا وہ شخص ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جس نے روٹی خود چھوڑی ہوئی ہے، پیاس بھوکا پھر رہا ہے، نہیں کھا رہا. نہیں، اصل بھوکا پیاسا وہ آدمی ہوگا جس نے الحمدللہ حرام کا لقمہ نہیں کھایا. اب سمجھ کتنا بڑا مجاہدہ ہو گیا زندگی کا. ہاں اب سمجھ آ گئی روزے کی بات ہے. یہ ہے حرام کیسے ہو جاتا ہے لقمہ؟ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا حرام؟ حرام کی دو صورتیں، ایک ظاہر ایک باطن. دو چیز بتاتا ہوں ہر چیز کی، ہر چیز کی دو چیزیں. ایک تو ظاہر یہ ہے حرام کا کہ بھئی نظر آ رہا ہے یہ حرام چیز ہے، یہ نہ کھاؤ ایسے. اور اصل حرام کون سا ہے؟ حقیقت حرام کیا ہے؟ کہ جو حدود خدا بندی سے تجاوز کر رہا ہے. سخت لفظ بول گیا ہوں کہ جو احکام ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں کہ اگر تو نے اس طرح کمایا تو یہ حرام ہو جائے گا. نہیں سمجھے بات؟ کہ اگر تم نے رزق کو ایسے کمایا تو کیا ہوگا؟ تیرا رزق حرام ہو جائے گا. اب حدود دل کے حدود، اس حدود شریعت پہ چل کر آپ نے کمائی جو آپ کریں گے، یا آپ ٹیچر ہیں، یا آپ مولانا ہیں، یا آپ نوکری، سب جاب ہے نا ہمارے، سب جاب ہے. یا آپ اسکول میں کام کر رہے ہیں، یا مسجد میں کام کر رہے ہیں، یا آپ مدرسے میں کام کر رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. اب وہاں کیسے آرام ہوگا کہ آپ نے حدود، اب اس کی بات نہیں بتا رہا ہوں، حدود شریعت سے نکل کر آپ نے پیسہ کمایا، وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا. جس کو پیسہ حرام ہو گیا تو وہ کیا ہو گیا؟ چاہے رمضان آ کے آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں لیکن آپ کا نفس اور بگڑ رہا ہے بجائے خراب نہیں، کیونکہ آپ کا پیٹ حرام کھا رہا ہے. اور شہوات کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ کو صحیح کرنا ہے. امید ہے میری بات سمجھ رہے ہوں گے. تو سب سے بڑا مجاہدہ جو ہمیں پہلی چیز سکھائی ہے رمضان کیا ہے؟ روزے کے ذریعے کہ بھائی اپنے پیٹ کو کنٹرول کرنا ہے، بھوک اور پیاس سے نہیں، حلال کمائی کے ساتھ کرنا. یہ ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کرنی زندگی میں صحیح رہنے کے لیے. اسی پر صحابہ کا کہتے ہیں 5 وقت کی نماز بہت ہے. اگر اس پوزیشن کے ساتھ ہم ادا کر رہے ہیں الحمدللہ،
وہ بخشوانے کے لیے نہیں، وہ تو عرفان کے لیے بہت ہے، وہ تو اللہ تک پہنچانے کے لیے بہت ہے، وہ حشر میں اونچا مقام دینے کے لیے بہت ہے۔ اس کو ہم چھپا لیتے ہیں اور سجدے پہ سجدہ ٹکا لیتے ہیں، اس کو ہم چھپا لیتے ہیں رمضان کے اندر کہ پیٹ کا کچھ معاملہ آج چلاؤ کھاؤ۔ پھر مجھے ان کی ایک بات یاد آئی، ان کا پیٹ دیکھا، میں اوہ یہاں یہ سستی کر جاتے تھے، بڑے مزے سے کہتے تھے، کہہ دیتے نہیں یہ سب چلتا ہے بھائی، تو الحمدللہ اللہ کی نعمت ہے بس، اس قسم کی۔ تو کیسی بڑی چیز دکھائی، کتنا معروف اور مشہور عاشق، سب دنیا گارنٹی دینے والا شخص، لیکن اللہ کا میں جانتا تھا اس نے محنت کی ہی نہیں ہے، اس نے اپنے نفس کو مارا ہی نہیں ہے۔ نفس مرتا کہاں سے ہے؟ ولایت کوئی بھائی چھوٹی چیز تو نہیں ہے نا، تو جنت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ یہ محنتیں ہم کریں گے تو کل ہمیں جنت ملے گی۔ آج ہم حلال سے روزہ کھولیں گے تو کل ہمیں متقی بن کے نکلیں گے رمضان سے۔ ایک کھجور جو ہم روزہ کھول رہے ہیں، سبحان اللہ، یہی ہمارے تقوی کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ سمجھاری بات میری؟ تو سب سے بڑی احتیاط جو ہے متقی بننے کے لیے، نفس کو ختم کرنے کے لیے، کہ نفس کی یہ بات کبھی نہ مانے جس وقت وہ آپ کو حرام کھلانے کی کوشش کر رہا ہو، اس کا داؤ وہیں سے چلتا ہے۔ اسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نفس کے ساتھ مجاہدہ جو ہے نا بہت بڑی چیز ہے۔ بہت بڑی لڑائی کے بعد واپس آ رہے تھے، صحابہ ٹوٹے پڑے تھے، بھوک پیاس ننگ، بڑی لڑائی کے بعد واپس آئے، جب ایسے اترے بیچارے کہنے آپ بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، بڑی لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس سے بڑی لڑائی اور کیا ہوگی جناب؟ تو انتہا درجے کا سامنے قربانی دی اس پر، اس سے بڑی ایک لڑائی ہے۔ حقیقت میں یہ لڑائی تجھے جنت تک نہیں پہنچا سکے گی، جب تک تو اس سے نہیں فتح حاصل کر لے گا تو جنت تک نہیں پہنچ سکے گا، جس کا قرآن نے کہا ہے وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ وہی لڑائی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دشمن کی لڑائی نہیں۔ جب تو اپنے نفس کے ساتھ لڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے اپنی معرفت کے راستے دکھائیں گے۔ اتنی دروشی پڑھتے ہیں، زیارت کبھی نہیں ہوئی، اتنا فلاں کرتے ہیں جی، وہ نہیں ہوا، کوئی وظیفہ بتائیں جی نہیں زیارت ہمیں ہو جائے، بڑا عشق رکھتے ہیں جی ہم۔ یہی ہے نا ہمارے آج کل، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جی بس ہم جی ہو جائے، فلاں ہو جائے، کوئی اسی کارروائی ہمارے ساتھ کر دیں آپ۔ سبحان اللہ، جو اللہ نے بتایا وہ کر کے دیکھو، جہاد کرو نفس کے ساتھ، اسی رات آپ کی زیارت ہو جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ ہو تو مجھے بتائیں۔ آج نیت کر لیں آپ کہ رمضان کے صدقے سے ہم نے متقی بننا ہے، اور ساری زندگی ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا کرنی ہے؟ لڑائی کرنی ہے، اس کی بات ہم نے ماننی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جہاں سے وہ شروع کرے گا ہمارا، وہ پیٹ ہے۔ اچھا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ابتدا میں بتا دی تھی ہمیں کہ پیٹ کا خیال رکھنا۔ ابتدا میں یہیں سے نہیں ہوئی؟ نہ تقلب ھذا شجرہ کس کو کہا تھا؟ سبحان اللہ۔ جب یہ کائنات بن رہی تھی اور شروع ہونے والی تھی دنیا، تو آدم السلام کو پیدا کر کے جنت میں پھینکا اور پھر لا تقلب ھذا شجرہ، اس درخت کو کیا نہ کرنا، یہ نہیں کہ بت کا نہ پوجنا، فلاں نہ کرنا، یہ بات نہیں، کس چیز کے پیٹ کا خیال رکھنا۔ سبحان اللہ، باتیں سمجھنے میں؟ کس کا خیال کرنا؟ آدم پیٹ کا خیال کرنا۔ یہ کیوں بتایا جائے اس کو؟ تاکہ اس کی جو اولاد آئے گی نا، ان کو پتہ لگ جائے کہ مین کام تمہارا ہے، اللہ سے متقی بننے والے ہو، تمہارا مین یہ کام ہوگا کہ آدم کو بھی سے کام خراب کیا پیٹ نے، اور تمہارا کام بھی پیٹ ہی خراب کرے گا۔ تو شیطان نے کہ کچھ نہیں کہا، اس نے یہ کہ یہ نہ پوج، اللہ کو نہ پوج، تو فلاں کو نہ کر۔ نبی تھے وہ، یہ کام اس کو پتہ کیا تھا، اس نے کہاں سے ڈاکہ مارا؟
کہ یہ تو درخت سب سے بڑی چیز ہے، اب یہ ہے، اب یہ نفس کہتا ہے، کس طرح کہتا ہے، نہیں اور خیر کر لیں گے جی، بعد میں حساب کر لیں گے، توبہ کر لیں گے جی، ایسے تو نہیں حرام ہوتا ہے یار، اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اب اس ملک میں آئے ٹیکس دیتے رہے، ان کو فلاں کرتے رہے، فلاں یہ کرتے رہے، سبحان اللہ جی خواجہ مادو جہاں جاتا ہے نہیں جی کیا ہے، سب بچے ہیں سائن چلتا ہے، اب نہیں نکلیں گے تو کرایہ کیسے دیں گے مکان کا، تو فلاں یہ کیسا ہوا جی، چلو اس کا بھی کلیم کر دیتے ہیں یار، کیا گگی پانی ہے، گگی ہونے سے کی فرق پڑتا ہے، بجائے بتا رہا ہوں گگی پانی سائن نہیں کرنے میں کیا کریں، برا نہ ماننا میری بات کروں، کسی پہ تنظیم مجھے کیا پتا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، اور شوق عبادات کا، عمروں کا، حجوں کا، پتہ نہیں کیا کہ شوق رکھتے ہیں نیک بننے کا، فلاں میں پاگل کیوں ہوں، مجھے وسوسے کیوں ہے، بیمار کیوں ہوں، مجھے اندر ڈپریشن کیوں ہے، فلاں کیوں ہے، یہ زندگی میں آپ صحیح نہیں گزار رہے، یو آر ناٹ آن دا رائٹ پاتھ، یو آر لیونگ ود دا نفس which you desire. How come you comfort ہو سکتے ہیں؟ How come you comfort؟ کوئی بیماری کسی انسان کو نہیں ہوتی، بیماری ہوتی ہے کہ وہ پراپر زندگی نہیں گزار رہا ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں میں تو بڑی اچھی زندگی گزار، ابھی جماعت سے نماز پڑھ کے آیا ہوں، ابھی جماعت میں گیا ہوں، 40 دن چلا لگایا، ابھی فلاں گیا میں کر کے آیا، میں نے ابھی مسجدیں قائم کی ہیں فلاں جگہ پہ، میں جا کے وہاں پہ یہ چیزیں قائم کی ہیں، میں نے وہ کام کیے ہیں، کیا پیٹ کا خیال کیا تم نے؟ سبحان اللہ، لکھواں کون سا جا رہا ہے اندر، کوئی کام بھی تم نے دن کے اندر نفس کے ساتھ فائٹ کی تم نے کسی معاملے میں بھی؟ کتنی فائٹ کی؟ ہر بیماری دنیا کی، یہ چاروں خانے بتایا نا میں نے آپ کو، معاملات، معاشرات جتنے بھی ہیں، سب کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں کہاں سے آتی ہیں؟ نفس سے آتی ہیں، پیٹ سے، شہوات سے، پیٹ سے شہوت پیدا ہوتی ہے، اور شہوت پھر آپ کو ہر چیز بنا دیتی ہے، شہوت ہر چیز بنا دیتی ہے، آپ ہر معاملات میں فیل کر دیتی ہے، ہر عبادت میں، معاملات میں فیل ہوں گے، لین دین میں فیل ہوں گے، کاروبار میں فیل ہوں گے، ہر جگہ فیل ہوں گے، عبادات میں فیل ہوں گے، تو اللہ نے کہا شہوت پہ قابو کریے، وجاہدوا فینا، کام تو کر محنت کا، راستے میں دکھاؤں گا تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری بات سمجھ رہے ہیں بھائیو؟ غلط تو نہیں ہے نا، بہت سمپل بات ہے، تو روز دن ہمیں کیا دکھایا کہ بھوک اور پیاس کرو، لیکن بھوک اور پیاس کرنے کے بعد روزہ کھولو تو حلال چیز سے روزہ کھولو، اگر حلال سے کھولو تو متقی ہو جاؤ گے، اگر حرام سے کھولو تو کیا ہو جاؤ گے؟ بیکار پھڈے والا آدمی بن جاؤ گے، بس بھوک نہ کیا، کچھ نہیں کیا، ڈائٹنگ کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو بھوکا رہ، پیاسا رہ، کس چیز سے؟ حرام نہ کھانے سے، حرام نہ پینے سے، بس کہ جو حلال نعمتیں خوب کھا، خوب پی، اس سے اللہ نہیں روکتا تجھے، بات سمجھے میری آپ؟ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ بس روزہ رکھ رہے ہیں اللہ قریب ہو جائے، فلاں ہو جائے، پاگل ہے، رکھتا رہے روزہ، رکھ کس طرح رہے، کھا کیا رہے، کھائے گا کیا اس کے بعد میں، اور تیرے اندر خواہشات کا کیا جنم ہے کچھ پتہ نہیں، اس سے بہتر تو وہ انسان ہے الحمدللہ جو اس کو جو بھی دیا ہے، اس نے دال روٹی چوزا جو اللہ نے اس کو نعمت دے دی ہے، ٹھیک ہے، پیور حلال کی ہے، وہ زور رکھنے کے قابل نہیں ہے، کمزور ہے، وہ کیا ہے الحمدللہ، وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس روزدار سے کروڑ درجے بہتر ہے جو کھانا کھا رہا ہے، مزے سے پی رہا ہے، اور وہ شخص جو ہے کھا پی رہا ہے حلال خداوندی کے مطابق، وہ آخرت میں اٹھے گا، وہ کسا اٹھے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ پیاسا اور بھوکا رہا ہے، یہ روزدار ہے، یعنی کھا پینے کے باوجود بھی اس کا مقام کہاں ہوگا؟ روزداروں میں ہوگا، کاش میرا آپ پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے نفس کے ساتھ لڑکے کھائے، جس کو بھی منزلت ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ نے وعدہ کیا اجاہدوا، جب تم اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرے گا، ایک پیسہ نہیں لوں گا حرام، ایک چیز نہیں پہنوں گا حرام، ایک چیز نہیں کھاؤں گا حرام، جہاں حرام کھایا وہاں جھوٹ بھی آ گیا، وہاں پہ جھوٹ کے ساتھ کیا آ گیا؟ حسد بھی آ گئی، حسد کے ساتھ پھر کیا آ گیا؟
غصہ بھی آ گیا, غصہ سب پہ آ گیا, جو ساری بیماری نکلنا شروع ہو گئی, کیونکہ ایک چیز تو نے حرام کھائی ہے, اس حرام کے ساتھ ان تمام چیزوں کو شامل کرنا پڑتا ہے. پھر ہے یہ غلط, تو اس چیز کے ساتھ سب کو اسسٹ کرنا پڑتا ہے. ایک چیز کو تو نے چھوڑا, نفس نے فائٹ کر لی, تو نے نہیں یہ کام نہیں کروں گا, ساری چیزیں تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے. میرے بھائیوں, اللہ کے راستے پہ چلنے والے لوگ, ذاکرین بھائیوں, میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. تو یہ جو رمضان ہے بڑی قیمتی چیز ہے. باتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ, دیکھتے ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں. تو آج ہمیں بات سمجھ جو ہے وہ کیا ہے, اصل منبع جو شہوات کا, وہ دوستوں کیا ہے, یہی ہمیں بے نمازی بناتا ہے, یہی ہمیں جو ہے حرام کھلاتا ہے. ہر چیز پیٹ ہی سے چلتا ہے انسان کا معاملہ. جس نے اپنے پیٹ کو کنٹرول کر لیا الحمدللہ. اور میں نے بتایا مثال کہاں سے چلی ہے, سٹارٹ ہی ہمارے سے ہے. آدم علیہ السلام اس کو نہ کھاتے نا, جس کو اللہ نے منع کیا تھا, تو ہم جنت میں ہوتے سارے. نہیں سمجھے بات؟ صرف کیا کہ نفس کی بات ماننے. اور کس نے داؤ دیا, یہ داؤ کس نے دیا؟ شیطان. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے شہوات کو کنٹرول کرنا تو کس چیز سے کرو؟ سبحان اللہ, کس چیز سے کرو کہ شیطان کی بات نہ ماننا, یہ تمہیں حرام کھلائے گا. اس نے ابتدا اس سے کی تھی, وہ تمہارا ویک پوائنٹ سمجھ گیا ہے کہ اس کو نمازیں پڑھا, حج کرا, سب کچھ کیا, ساتھ میں حرام کھلاتا رہے. اس کو حرام کاروبار دے دے, حرام چیزیں دے دے, حرام رستے پہ لگا دے, حرام کمائی پہ لگا دے, حرام شریر کو خوب محلات بنا دے, کوٹھی بنا دے. وہ مر تو جانا ہے, ایسے سارے یہی پڑے رہ جائیں گے, لیکن کچھ ساتھ نہیں جائے گا. بس تو اس کو خوشخبری دیتا رہے. اللہ نے فرمایا ایک چیز کا خیال رکھنا کہ شیطان کو نہ سننا بات, اس کا مشورہ نہ ماننا. یہ تمہیں سب سے پہلے جو مشورہ دے گا نا, اور ڈرائے گا, کس چیز سے؟ بھوک سے ڈرائے گا اور پیٹ سے, کہ تمہارے باپ کے ساتھ بھی اس نے یہی کام کیا تھا. کیا کہا تھا کہ یہ درخت کھا لے تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا. سبحان اللہ, یہی کہا تھا نا اس نے, ہیں؟ تو آج ہمیں کیا کہتا ہے, وہ چل یار اس کا تیرے تو مزے لگ جائیں گے یار, ترقی ہو جائیں گی تیری, کر لے یہ کام, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو نہیں سمجھتے ہیں اس بات کو, نہیں سمجھتے نا. اللہ نے کہ لو میں تمہیں سمجھاتا ہوں رمضان کے ذریعے. آئی بات سمجھے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں شہوات پہ کنٹرول کرنا ہے. اور ایک بات ضرور سمجھ لیں دوستو, کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا, دھوکہ نہ دینا اپنے آپ. سب سے بڑی چیز ہے, ہم دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں, سب سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. میں نمازی پڑھ رہا ہوں جنتی ہوں, یہ کر رہا ہوں جنتی ہوں. ایسی بکواس بازی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ کر رہا ہوں, یہ کروں, کام چور فلاں کر رہا ہوں, پھر بلیم کرتے ہیں لوگوں پر, مشائخ پر. ہم تو وہاں جاتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہم تو ذکر کرتے ہیں کچھ ملتا ہے کچھ نہیں. پھر یہ بھی چلتا ہے نا داؤ. ابھی آئے گی انشاءاللہ, جو میرے ذہن میں آئیں گے ٹاپک میں آپ کو سناؤں گا باتیں. آپ کو پسند آئے نہیں, لیکن انشاءاللہ بن جائیں گے انسان اگر میری باتیں غور سے سنیں گے. ایک سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے ہمارے یہاں انشاءاللہ رمضان کے اندر. روز دن میں الحمدللہ بتاؤں میں, مجھے اللہ اسی کام پہ جو لگایا اللہ نے, تو ایسے ایسے انسان رمضان میں صحیح ہو رہے ہیں نا, میں حیران ہوتا ہوں, مرد اور عورت. وہ ٹیلی فون والا سسٹم کیا چلائے گا نا, میرے تو الحمدللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ صبح کب ہو رہی ہے, شام کب ہو رہی ہے, رات کب ہو رہی ہے. میرے گھر سے ادھر سے بیچارے لگے ہیں. میں ماشاء اللہ ایسا سمجھ رہے ہیں بات جو میں سمجھاتا ہوں رمضان کی, اسی وقت جھک جاتے ہیں. رام باللہ جی, بالکل سمجھ گئے نا غلط سے. آج کے بعد سمجھ گئے ساری بات. آپ سمجھ گئے میری بات؟ دیکھیں یہ ہے دین. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیا کرے, سیدھے کر رہا ہوں, بڑے تہجدیں پڑھ رہا ہوں, میں فلاں کر رہا ہوں, ایک چپکی سے کیا دے کر آنکھ کان اس کان میں, یہ پیٹ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ اتنا کچھ نہیں. اگر پیٹ سے معاملہ نہیں تو پھر شہوات کے اندر گھوم ہے, شہوات کے اندر گھوم ہے. نوکری جہاں کریں وہ بھی حلال ہو, بزنس جو کریں وہ بھی حلال ہو, کسی جگہ پہ آپ رہیں وہ بھی حلال ہو, کاروبار جو کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہو.
مطلب جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں پیٹ کی طرف دھیان رکھیں آپ. ایک غلط چیز گئی نہیں اور طوفان مچا دے، ایک دم جاگ جاتا ہے. یہ جو نفس نہیں جھاگتا ہے. مولانا روم نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے. کہتے ایک شخص تھا، وہ جا رہا، راستے میں دیکھا ایک لکڑی چنتے تھے، لکڑی جیسا چنتے ہیں وہ لکڑی، مولانا روم بڑی اونچی چیز ہے، تو وہ لکڑی سمیٹ رہا تھا. تو اس نے دیکھا لکڑی جو ملی تو بڑی اچھی لکڑی تھی، بڑی جو پسند تھی. تو اس پہ دیکھا ایک اژدہا سانپ بڑا، وہ بھی چپکا تھا. اس نے دیہاتی ایسے ہی کرتے تو ڈرتے تھے، ایسے کیا، ہلا ہی نہیں کرتا تو مرا ہے ہی کچھ نہیں. وہ لکڑی لے گیا ٹھٹارا سے گھر لے گیا. رات کا وقت تھا، اس نے لکڑی رکھ دی، یہ مرا سانپ ہے، سو اٹھ کر پھینک دوں گا اس میں کیا ہے ہی کچھ نہیں. وہ اژدہا تھا بیچارہ. اور جیسے ہی وہ بڑے بہترین اس نے مولانا روم نے پوئمس کے اندر بیان کی ہیں باتیں. کہتے جس وقت پہ صبح ہوئی آہستہ آہستہ سورج نکلنا شروع ہوا تو جب گرمی لگی تو اژدہے کو جب گرمی لگنی شروع ہوئی تو وہ جاگنا شروع ہو گیا. وہ تو سردی سے سکڑا پڑا تھا، جب دھوپ نکلی تو وہ اژدہا جاگنا شروع ہو گیا. وہ جاگتے جاگتے تو پورا اژدہا بن گیا، اس میں جان آ گئی. اب وہ لکڑہارا جو لے کے آیا وہ سمجھے مردہ اژدہا ہے. وہ جو اس کے قریب گیا اس نے ڈنک مارا اس کو، مار دیا. تو فرماتے ہیں یاد رکھ کہ تیرا نفس بالکل ایسے ہی ہے، اس کو کبھی مردہ نہ سمجھنا. نہیں بات سمجھے؟ کہ وہ تسلی نہ کرنا کہ مردہ ہے نفس تیرا، یہ تجھے دھوکہ دے رہا ہے. نمازیں پڑھا کے، حج کرا کے، فلاں کرا کے، دھیان رکھ کس نفس کی طرف دھیان رکھ. ابو الحسن راضی رحمۃ اللہ کی مثال میں ایسی دی ہے کہ باپ نے کہا میں نے دھیان نہیں رکھا تھا نفس کو. سمجھا؟ کہتے یہ تو مردہ نہیں، کبھی مردہ ہوا ہی نہیں ہے، یہ چکر دیتا ہے کہ میں مر گیا، ختم ہو گیا. لیکن جیسے اس کو گرمی پڑتی ہے جہاں، وہ پھر زندہ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ڈنک مار دیتا ہے تجھے. چل اللہ اکبر. اچھا روئیں گے ہم، یہ اب کیا کریں، کیسے جائیں، کیسے کھائیں گے، اب یہ تو پھر میرے پاس ہے. اچھا صاحب کیا کریں، کیا کریں بھائی، بڑا رزق حرام ہو رہا ہے، چھوڑ دو. کیا اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں بھائی. نوکری کا میں کہ نوکری بھائی حرام، تو کیا کرے جی. کاروبار تو بڑا گندا ہے جی، فرق بھائی چھوڑ دو. ایک شخص سے آئے میرے پاس توبہ کرنے کے لیے، بڑی محنت سے کاروبار کرتا ہوں جی میں، بالکل کوئی ایسا ہے ہی نہیں چیز، بچوں کے لیے بڑی کمائی کرتا ہوں، کمائی تو رزق تو یہ ہے، فلاں فلاں. ٹھیک ہے جی. میں کہا بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ نہیں دکان کرتا ہوں، صبح شام تک لگاتا ہوں، بیوی میرے کام کر دیتی ہے، بچے بھی کام کرتے ہیں. اچھا یہ تو بڑا اچھا انسان ہے. میں کیا بیچتا ہوں؟ بھائی یہ شراب بیچتا ہوں. شراب رکھی تھوڑا. واہ یس، دیکھیں نفس کا. اور کیا کیا تھا میں جی ہونی حج بھی کر کے آیا، عمرے تیاری پوری فیملی میں جا رہی ہے، سیٹ ہم نے بک کرائی ہے جناب، یہ ہے تو فلاں بڑا. میں تو نیچے لگ گیا. میں کہا بے بڑا ہے ماشاء اللہ، بڑا متقی انسان صاحب ہوں. معاملہ کیا نہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں جی. کیا کریں، کاروبار چلتے ہی نہیں جب تک شراب نہ رکھیں، لوگ آتے ہی نہیں. میں کہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کسی لوگ ہی نہیں آتے دکان پہ، میرا کاروبار اسی سے چلتا ہے، میں سے اس کو کیسے کر دوں؟ نہیں پیار سے میں کہ جب یہ تم ختم کرو گا نا کاروبار تو تم پھر میرے پاس آ جانا. آج تک تو ابھی نہیں آئے. بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہمیشہ شیطان فقر سے ڈرائے گا. جیسے اعظم صاحب کہا تھا تو ہمیشہ زندہ رہے گا، کھا اس چھوٹے سے پودے کو. یہ گیم ہمارے ساتھ چل رہی ہے. تو اگر بھائی متقی بننا ہے تو یہ نہیں بتا دیں ہم روزہ کون سا رکھ رہے ہیں. سمجھائیں گے روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں پیٹ کو پریکٹس کرانے کے لیے. یاد ہے اصل جو پریکٹس وہ کون سی ہوگی؟ پیٹ کو ہمیشہ بھوکا رکھو، ہمیشہ پیاسا رکھو. کس چیز سے؟ حرام سے. حلال سے خوب کھلاؤ جو کچھ کھا سکتے. جہاں متشبہ بھی چیز ہو، متشبہ اس میں شک آتا ہے، اس میں کچھ جھوٹ کی تلاوت ہے، جھوٹ کا معاملہ ہے. جہاں تک ہے کہ آپ کسی سے جاب کرتے ہیں اور آورز میں خیانت کر رہے ہیں، آپ اس نے کہا آپ 7 گھنٹے آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس 7 گھنٹے میں آپ
5 منٹ بھی اس کا آپ لے رہے ہیں، 10 منٹ بھی اس کا آپ خرچ کریں کسی اور جگہ پر، وہ حرام ہو گیا، ختم۔ گندم کا دانہ کتنا بڑا تھا جو انہوں نے کھایا، کتنا بڑا تھا، ایک دانہ ہوا نا گندم کا، ہے نا، نتیجے کیا نکلا؟ جنت سے دنیا متاثر ہو۔ سمجھا یہ بات؟ اللہ کی نافرمانی کا یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی حجم ہوتا ہے، نہیں، اس کا حجم نہیں ہوتا، آرڈر ہے اللہ کا، حجم نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی چیز ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، بڑا گناہ ہے اس کو چھوڑ، نہیں، جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا سب سے بڑا ہی حجم رکھتا، سب سے بڑا گناہ وہی ہے۔ جو فرض ہو گیا وہ تو بہت ختم، آدمی کے بس ختم ہو گیا، کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کیوں چلے گئے تھے؟ باہر آئے، تراویح پڑھی، 3 دن پڑھی، لوگ جمع ہو گئے، آپ ایک دم تو چلے گئے، بڑے اس کے ساتھ کر، پھر نہیں ہے کہ اگر میں دوبارہ آ جاؤں گا تم پہ فرض ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، جب اللہ کا حکم آ جائے کسی چیز کو منع کرنے میں یا کرنے میں، اس کا تو کوئی آگے مقابلہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی بہانہ ہے ہی نہیں، کوئی جواز ہے ہی نہیں، اس کے دوسرا راستہ ادھر رائٹ اور لیفٹ والا راستہ کھل جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح متقی بنا دے اس رمضان میں، جیسے ہم سنتے جا رہے ہیں اس کو ہم نے اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، بالکل میں یہ ہوں میں وہ ہوں، کچھ بھی نہیں، اپنے پیٹ کو دیکھیں، پیٹو دروشی پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین وتواب یاسین الحبیب الامین۔ یا اللہ ہم پہ فضل فرما، میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، یا اللہ تقوی و محنت نصیب فرما، یا اللہ نفس و شیطان سے بچا میرے مولا۔ یا اللہ نفس و شیطان سے بچنے کے جو طریقے تو نے بتائے وہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے، تمام امت کو بخش دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔